نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے سامنے خدمت میں حاضر ہے پروگرام فضائل رمضان لے کر۔ فضائل رمضان کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے جسے اسلام چینل اردو میں آپ کی خاص تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور فضائل رمضان کا جب ذکر ہوتا ہے تو ٹی وی دیکھنے والے، ریڈیو سننے والے اور جو سوشل میڈیا پہ جو بھی لوگ جس طرح سے مصروف عمل ہوتے ہیں، ہر وقت اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی خاص بات جو ہے وہ مل جائے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے کوئی ٹی وی کا چینل اور خاص طور پہ جو مذہبی اسلامی چینل ہیں ان میں آپ دیکھ لیں، یا کوئی بھی ریڈیو کے چینلز ہیں، فریکوینسی سیٹ کر لیں، کوئی بھی اسلام سے جتنے بھی اس وقت طبقات ہیں وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ رمضان کو واقعی میں فضائل رمضان بنا سکیں، اس کی تمام فضیلتیں حاصل کر سکیں۔ رمضان ایک ایسا خوبصورت مہینہ ہے، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک تحفے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تحفے کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کو سرپرائز کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس کی گفٹ ریپنگ کو کھولتا ہے اور اس میں سے جب کوئی چیز ایسی نکلتی ہے جو اس کے استعمال کی بھی ہوتی ہے، اس کی پسند کی بھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو کوئی تحفہ عطا کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا پسند ہے اور یہ کیا اس کی ناپسند ہے۔ رمضان بھی انہی تحفوں میں سے اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ایک وہ تحفہ ہے کہ جو مسلمان جو ہے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اور اپنی روحانی بالیدگی کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ اس کو احترام بھی کرتے ہیں اور اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، بچے ہوں، ان کی سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان کا حق ادا کر سکیں، اس تحفے کا حق ادا کر سکیں، واقعی میں رمضان کو جو ہے وہ فضائل رمضان کی حیثیت سے یاد کر سکیں اور اس کی فضیلت لوٹ سکیں۔ رمضان کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادتیں ہمارے سے ہو سکتی ہیں، انسان ہے، خطا کار ہے اور خاکسار ہے، ہم سے صبح سے لے کے رات تک بہت سی ایسی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں کہ جن کا اگر ہم مواخذہ کریں یا جب ان کا حساب کتاب کریں تو ہمیں یہ لگے گا کہ شاید ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی مبارک عبادتوں پر پورا نہیں اتر سکیں گے۔ رمضان کا مہینہ بھی انہی میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں جو تمام مسلمان ہیں وہ روزے رکھتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہ کر اللہ رب العزت کے حضور اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب تعالیٰ حق تعالیٰ کی خاطر جو ہے بھوک کو قربان کیا ہے، پیاس کو قربان کیا ہے، نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو قربان کیا ہے اور بھی بہت سی خواہشات اور خواہشات نفسانی کو جو ہے اس سے سرنڈر کرتے ہیں، اسے ختم کرتے ہیں۔ تو جسم کا صرف روزہ نہیں ہوتا، آپ کی باطنی اور ظاہری تمام جو عوامل ہوتے ہیں ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہم بہت احتیاط برتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ رمضان کا پورا جو ہے بھرپور جو لطف ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض سے لوگ ہم میں سے جو ہے یہ لطف جو ہے افطاریوں اور سحور کے ذریعے بھی اٹھاتے ہیں۔ سحور کی جو ہے اس کی ضروری ہونا یہی فرق ہے کہ پرانی امتوں میں جب روزے فرض کیے گئے، پرانی قوموں میں جب روزے فرض کیے گئے اور جو امت مسلمہ پر، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روزے فرض کیے گئے تو اس کو فرق رکھنے کے لیے سحور کا جو ہونا ہے اس کو جو ہے وہ خاطر رکھا گیا کہ اس سے فرق محسوس ہو سکے کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ کے لیے روزوں کا فرق یہ ہے کہ وہ سحور میں جاگتے ہیں، اس وقت کے اس پہر میں، اس مڈ نائٹ میں جاگتے ہیں کہ جب جو سونے کا صحیح اس وقت نیند کا جو ہے غشی طاری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ ہمارے بہن بھائی حضرات جو تراویح پڑھ کر آتے ہیں اور اس میں جو رات بھر قیام بھی کرتے ہیں، اس کے بعد تراویح میں اٹھنا یا تراویح تک یا سحری میں اٹھنا یا سحری تک جاگے رہنا، وہ بھی ایک خاص کر جو ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کے آگے یہ چیز مانگتے ہیں کہ مشقت کرنا، خاص معنی جو ہے اس کو یہ کہیں گے کہ مشقت کرنا، اور فضیلت ایسے ہی نہیں حاصل ہوتی۔ فضائل رمضان میں فضیلت ایسے ہی نہیں حاصل ہوتی جب تک مومن مشقت کر کے اپنے رب کے حضور حاضر نہیں ہوتا تو اس کا اجر جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو وہی سحور بھی عبادتوں میں سے وہی ایک اسی طرح سے ایک خیر و باد رہتی ہے، افطار بھی اسی طرح سے شاد و باد رہتی ہے۔ رمضان کی یہی لطف اور نعمتیں اور برکتیں ہیں جس میں ہر مسلمان اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔
فضائل رمضان میں ہمیشہ کی طرح جب ہم فضیلتیں بیان کرتے ہیں رمضان کی اور عبادات کے کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، تو ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہے ابھی اس خاص ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہم نے آج بھی اپنے اسٹوڈیو میں اپنے بہت معتبر اور بہت معزز خواتین کو دعوت دی ہے، جن میں سے ہماری جو پہلی مہمان ہیں وہ ماشاءاللہ باجی سسٹر غزالہ شاذلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا تعلق جو ہے ماشاءاللہ دینی اعتبار سے درس نظامی کی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں، عالمہ کورس بھی کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈگری میں جو ہے آپ نے ماشاءاللہ خاصی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے علاوہ انگلش تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے اسلامی تعلیم کا ذکر کیا تو بہت سی خواتین کو درس کے ذریعے اور جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس میں ان کو فیض یاب بھی کرتی رہتی ہیں۔ ہماری دوسری مہمان جو ہے ہمارے ساتھ آپ کے لیے کوئی نیا چہرہ نہیں ہے، ماشاءاللہ سدرا نعیم آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج بھی انہوں نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، آج ہمارے ساتھ مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس ٹاپک کو آگے لے کے جائیں گے کہ جو آج ہم نے فضائل رمضان کو کس طرح سے ڈسکس کرنا ہے اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ۔ آپ دونوں کو خوش آمدید ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سب سے پہلے تو میں سسٹر غزالہ سے بات چیت کا آغاز کروں گی۔ فضائل رمضان میں آپ کو دعوت ہے ماشاءاللہ، آج آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے، میں آپ کو سب سے پہلے جو اس کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے، جو بھی علم عطا کیا ہے ہمارے ناظرین اور سامعین وہ سب سن سکیں، اور جو بھی کچھ ہمیں کہیں کوئی دقت آئے کسی چیز میں تو ہم آپ سے پوچھ بھی سکیں۔ تو رمضان کا ذکر کیا میں نے، عبادات کا بھی ذکر کیا، آج کا جو ٹاپک ہے ہم نے عبادات کو زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عبادات میں سب سے پہلے جو وجہ غزالہ ایک بات آتی ہے کہ نماز کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نماز ایک واحد ایک ایسا رکن ہے یا ایسا ایک فریضہ ہے کہ جو ہم رمضان کے علاوہ بھی ادا کرتے ہیں، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر ہمارے ایسے بہت سے ایسی یوتھ بھی ہے، جاننے والے بھی ہیں کہ نماز کے میننگ کو جیسے چلیں اس کو لغت تو دیکھ لیتے ہیں، اس کے نون میم الف ز ہے، صلاۃ کے میننگ بھی ہے، تھوڑے سے مفہوم اور معنی پہ بھی نظر ڈالیے، اور قرآن کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں نماز کو کیوں کر اتنی امپورٹنس دی گئی ہے اس پہ بھی ضرور نظر ڈالیے۔ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے میں آپ کی کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کی تمام ٹیم کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آج میں کچھ اپنے ناقص خیالات کا اظہار کروں۔ میں تو ایک نرسری اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت دی ہے۔ نماز کے بارے میں بہت خوبصورت ٹاپک، ماشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ ڈھیر برکتوں کا مہینہ، اور اس میں تو کاؤنٹلیس ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک عمل آپ کریں تو اس کی 100 نیکیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تو کاؤنٹلیس ہیں، آپ کوئی ایک عمل کیجئے تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز کی اگر ہم تھوڑی سی تعریف دیکھیں تو نماز یعنی جسے صلاۃ کہا جاتا ہے، وہ ہے تو عربک کا لفظ ہے خالصتاً، لیکن فارسی میں اور اردو میں اسے ہم نماز کے معنی میں لیتے ہیں۔ جی۔ اور نماز کی فرضیت کے بارے میں تھوڑی سی ہم دیکھ لیں کہ نماز کی فرضیت کا کیا معاملہ، کہ اعلان نبوت کے، نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 12ویں مہینے میں نماز کو فرض کیا گیا، اور اس کے بارے میں جو اقوال ملتے ہیں وہ رجب المرجب، 27 رجب المرجب کی رات جب نبی علیہ السلام معراج شریف پر تشریف لے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے معراج بھی ایگزیکٹلی۔ اچھا، اس میں میں کیونکہ مختلف مکاتب فکر ہیں تو اس میں اس کی تاریخ میں کچھ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ 27 رجب المرجب ہی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ تحفہ عطا فرمایا تو یہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، 50 نمازیں عطا ہوئیں۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ معراج شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاونت سے ان نمازوں کو 5 تک لے جایا گیا اور 5 ہو گئیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند کیا تھا۔ اگر 50 نمازیں بات کریں اور 24 گھنٹے کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیرلی ایوری 25 منٹس ایک نماز پڑھنا تھی ہم نے، اگر کمی نہ ہوئی ہوتی
تو ہمیں ایوری 25 منٹس ایک نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی آپ نماز سے فارغ ہوئی ہیں اور ابھی آپ کا نماز کا ٹائم ہو گیا, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے, ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. گو کہ نمازیں 5 ہو گئیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریمی اور رحیمی ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ 50 کا ہی ہے. یہ تو ایسا ہے نا کہ بائی ون گیٹ مینی فری, ایسا معاملہ ہے. تو اگر اس کی نماز کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں تو اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ کامل ہو جائے, اس کی جو آخرت ہے وہ سمجھ جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم نماز کو اس کی جو شرائط ہیں اس سے لنک نہیں کرتے ہیں. صحیح. اب نماز جیسے ہم دیکھتے ہیں نا, بچپنے میں ہمیں نماز سکھا دی گئی, جی جی, ہمارے بڑوں نے سکھا دی, ہم آج تک اسی پہ کاربند ہیں, ویسے ہی پڑھتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اس کے رکوع میں, اس کے سجود میں, نماز میں خشوع کیا ہے, نماز میں خضوع کیا ہے, اس طرف ہماری توجہ جاتی نہیں ہے. تو اس طرف دیکھنا, نماز کی جو اصل روح ہے وہ اسی میں مضمر ہے. تو اس کو اسٹڈی کرتے رہنا, اس کو دیکھتے رہنا. اس لیے کہا گیا ہے کہ علم کا سیکھنا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے تمام مومنین مسلمانوں کے اوپر کہ علم کو سیکھیں گے. جب ہم علم کو سیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. اب اگر نماز کی میں بات کروں تو نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوگی. جی بالکل, آداب ہیں نماز کے, کچھ جو ظاہری آداب ہیں. جی, تو طہارت کے بارے میں تو نصف ایمان فرما دیا گیا, الطہور شطر الایمان, جی, کہ طہارت جو ہے وہ ایمان کا نصف حصہ ہے, یعنی ایک اس کا پارٹ ہے. پھر جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو جیسے مفتاح الجنت الصلاۃ, یعنی جنت, نماز کو جنت کی کنجی بتایا گیا. جی, لیکن نماز کی کنجی کیا ہے؟ اب نماز کی کنجی کیا ہے؟ وہ وضو بتایا گیا, الوضوء مفتاح الصلاۃ. تو اگر وضو کامل نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی. ماشاءاللہ کتنا خوب آپ نے بتایا کہ جو ہے نماز کی بھی آداب ہیں, اور ان سے پہلے جو ہے اگر جیسے جنت کی کنجی نماز کو کہا گیا, اسی طرح سے نماز کی بھی کوئی شرائط ہیں یا آداب ہیں. سدھا نعیم کی طرف جاؤں گی کہ نماز کے جیسے ابھی انہوں نے خوشو خضو کا ذکر کیا, اور بڑا زبردست ٹاپک نماز کو لے کے چلیں گے ہم لوگ. تو خوشو خضو کے بارے میں جیسے بتایا جاتا ہے تو وضو کی ویسے بھی صحت پر کافی اثر ہوتے ہیں کہ اس کو وضو کا کرنا جو ہے, ویسے ہی ہر معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ایکٹس ہوتے ہیں کہ ناک میں پانی دوڑانا اور پھر کانوں کو دھونا, اس میں بھی صحت کے کافی ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس سے نماز میں خشوع خضوع لے کر آ سکتے ہیں. آپ نماز کے بارے میں کچھ اور بھی اس پر روشنی ڈالیں کہ نماز جو فرض کی گئی ہے 5 وقتوں کی گئی ہے, لیکن خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اور بھی نمازیں ملنے کے لیے, نفلی نمازیں اور تہجد کا بھی وقت مل جاتا ہے, اس پر تھوڑی سی صدر نعیم آپ بات کیجیے. جی, رمضان سب سے پہلے اس میں نا زیادہ جتنا زیادہ ہم عبادت کریں گے اتنا اچھا ہے. ہمارے جو ڈیڈز ہیں وہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی اپ ٹو 700 ٹائمز ہوتے ہیں. ایک ہم رکوع کریں گے وہ ایکول ہے ٹو 70 to 700 ٹائمز رمضان میں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے نمازیں پڑھیں اور سنت بھی پڑھیں. ہم بہت دفعہ ہم دوسرے مہینوں میں سنت نہیں پڑھتے, ہاں جلدی میں بس جب فرائض ادا کی, اور پھر حالانکہ نوافل, اور پھر رمضان میں اس کا لطف بھی آتا ہے, ٹائم بھی ہوتا ہے کافی, کیونکہ بہت سے کاموں سے فراغت ہوتی ہے, تو ہمیں سننا اور نوافل ادا کرنے کا کافی وقت مل جاتا ہے. اس کے علاوہ عبادات کے علاوہ بھی بہت سی, نماز کے علاوہ بھی بہت سی عبادات ہیں جن کو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. اس کے بارے میں صدر نعیم آپ کیا کہیں گی؟ باقی نماز کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ایک سپارہ ہم ختم کریں روز. یہ اینیورسری ہے, جو رمضان ہے وہ اینیورسری ہے قرآن شریف آنے کی, بے شک, اور ہم روزیوں میں بہت لوگ پورا اس کو پڑھتے ہیں, پورا قرآن شریف کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور ترجمہ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن شریف میں لکھا کیا ہے ہمارے اپنی زبان میں. تو اس کے ساتھ پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں زیادہ ہماری کنسنٹریشن بھی ہوتی ہے, جب ہم پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, زیادہ انتھوزیازم ہوتا ہے نماز پڑھنے میں. اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ روزہ رکھے جو چوتھا ہے ارکن, اور جو دوسرا ارکن ہے جو
نماز ہے وہ ہم نہ کریں. جی سب سے پہلے سیکوینس میں آتا ہے نا سب کچھ, تو پھر ہمارا جو ہے روزہ وہ قبول نہیں ہو سکتا اگر ہم جو پہلے چیزیں ہیں وہ نہ کریں, جیسے نماز. بالکل, اسی لیے کہا گیا کہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ بھوکے پیٹ اور پیاسے انسان نہیں چاہیے, انہیں آبویسلی بندگی اور عبادت کا اگر نہیں ہے تو پھر اس روزے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. دوبارہ باجی غزالہ صاحبہ سے بات کروں گی کہ بات ہو رہی تھی نماز کی, اور آپ نے خوشو خضو کا ایک لفظ بھی جو ہے سامنے لے کر خوشو خضو کی بھی تھوڑی سی کوئی اہمیت یا اس کا مفہوم بتائیے کہ بعض لوگ جو ہے وہ خوشو خضو ہم کہہ دیتے ہیں کہ خوشو خضو ہونا چاہیے, لیکن اس کے میننگ سے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں اتنے ان کو تعلیم اس چیز کی کہ خشوع خضوع کیا ہے بیسیکلی. خشوع اور خضوع جو ہیں دونوں مور اور لیس ہم معنی ہی ہیں. جی, خشوع میں یہ ہے کہ آپ کی جو باطن ہے, جو آپ کا قلب ہے, جو آپ کے قلبی کیفیات ہیں, جو انکساری ہے قلب کے اندر, وہ خشوع کہلاتی ہے. کہ جب آپ خشوع کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے آپ اس پہ شرمسار ہیں, اور اس شرمساری کے ساتھ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ حاضر ہوتے ہیں تو وہ کیفیت جو ہے وہ خشوع کی کیفیت ہے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ یہ خضوع بھی آتا ہے. خضوع میں کیا ہوتا ہے کہ جو باطنی اعضاء ہیں آپ کے ان کی تابع داری جو ہے وہ خضوع کہلاتی ہے. بے شک. جی, اور اگر خشوع نہیں ہوگا تو اس میں خضوع بھی آپ کے جو اعضاء ہیں ان میں خضوع نہیں پایا جائے گا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حالت میں کسی شخص کو اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا کہ وہ داڑھی کو ہوتا ہے نا, بعض لوگ موومنٹس میں ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی کپڑے سیدھے کر درست کر رہے ہیں, کبھی کوئی اور معاملہ ہے, کبھی پریشان نظری بھی ہے, ادھر دیکھ لیا یا ادھر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع و خضوع ہوتا. تو یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں, دونوں ساتھ ساتھ جاننے والی چیزیں ہیں, اور یہ ایک کیفیت ہے جو کہ جس کا اندازہ ہوتا ہے. اب جیسے کہ فار ایگزامپل میں بتاؤں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خشوع اور خضوع کا کیا حال تھا. بالکل عرض کیجیے. اللہ اکبر. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے تمام بدن پہ لرزہ طاری ہوتا, اور اس لرزے کی حالت میں آپ کا جو چہرے کا رنگ تھا وہ متغیر ہو جاتا. تو آپ سے استفسار کیا جاتا کہ یہ کیا کیفیت ہے. تو آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے, اور یہ وہ امانت ہے جو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں, زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے معذرت کر لی اس کا بوجھ اٹھانے سے, اور یہ بوجھ میں نے اٹھا لیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ کیفیت کیا ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک دیوی ایک نعمت کو, ایک امانت کو آپ اس تک واپس لوٹا رہے ہیں, جس حال میں دی گئی ہے اور اسی حالت میں اس کو آپ واپس لوٹا رہے ہیں. تو وہ جو کیفیت ہے وہ ناقابل بیان ہے. جی بالکل. جیسے کہ پروگرام کی ایسنس جو ہے فضائل رمضان کی فضیلتیں جس میں فضیلت عطا کی گئی ہے, اور امت مسلمہ کو جو یہ فضیلت عطا کی گئی ہے, جیسے کہ روزے رکھنا, اور روزوں کو جو ہے آپ نے اگر بہت زیادہ اس کو ادا کرنا ہے, اور اس میں نمازوں کی جو روح ہے اس کو زندہ کرنا ہے, اس کو لے کر چل رہے ہیں, اس ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں, تاکہ ہمارے سننے والے تمام لوگ جو ہیں اور ہم سمیت ہم سب جو ہیں اس چیز کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ نماز میں ہم نے حضور قلبی کیسے لے کر آنی ہے. اور جب نمازیں ہماری جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس اعتبار سے, بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا بھی ہے, جیسے سسٹر سدرا نعیم نے بھی ذکر کیا کہ فرائض ادا کر کے ہم لوگ بہت جلدی کرتے بھی ہیں بعض کا کہ جی بس فرض ادا کیا اور آگے دوسرے کاموں میں لگ جائیں. لیکن اگر جو اس کی روح کو تلاش کرنا ہے, اور اس واقعی میں نمازوں کو ملاقات کا ذریعہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا ذریعہ ہے جو مومن کو 5 وقت عطا ہوئی ہے. تو جیسے سسٹر غزالہ نے روشنی ڈالی اس پر کہ خشوع کا ہونا, دل میں خشیت الہی کا ہونا, اللہ رب العزت کا خوف ہونا, اور اپنے گناہوں پر شرمساری ہونا, یہ ان نیتوں کا حصہ ہے, اس نیت کا حصہ ہے جو ہم نماز سے پہلے باندھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب اگر انسان روزے کی حالت میں ہے اور اس نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے, نماز کے علاوہ بھی ایسی بہت سی عبادتیں ہیں جو جو مومنین جو ہے اس کو اپنا شیوا بناتے ہیں, صبح سے لے کے رات تک کوشش کرتے ہیں نمازوں کے علاوہ بھی جو ہے عبادتیں ان کو اپنا ذریعہ رحمت بنائیں. اور جیسے کہ خاص طور پہ عبادتوں کے علاوہ بھی انسان کی اگر ہم ایک اور چیز پر نظر ڈالیں, وہ یہ ہے کہ اخلاق, حسن اخلاق کا ہونا, حسن اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے.
اور اس میں اخلاق کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بہت سی ڈیڈز جو ہے وہ اپنی سنوار سکتے ہیں، اپنے بہت سے کام جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں۔ اگر ہم نے سارے دن میں اپنے اخلاق کو بھی بہتر رکھا تو اس میں بھی ہماری نمازوں میں نور پیدا ہوگا، اور اگر نمازیں درست ہیں تو ہمارے اخلاق میں نور پیدا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، آپ کی ڈیڈز بھی اور آپ کی عبادہ بھی۔ تو سسٹر سدرا نعیم سے بات کرتی ہوں کہ اخلاق پر بات ہو رہی ہے، ڈیڈز پر بات ہو رہی ہے، اور جب ڈیڈز کی بات کرتے ہیں، اچھے اعمال کی بات کرتے ہیں، تو رمضان میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر چیز کو اگر ہم ویسے عام دنوں میں کریں تو اس کا تو ثواب ہوتا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں کریں تو وہ 70 گنا درجے بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے صدقہ خیرات کے معاملات میں بھی دیکھا جائے، اور آج کے دن تو ویسے بھی لوگ جو ہے بہت سے ہم میں سے لوگ ہیں جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ورلڈ آرفن ڈے ہے، ویسے تو ہر دن ہی یتیمہ کی فکر میں اور ان کی اس میں گزرنا چاہیے، یا جو بھی دن جو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں تو میرا ماننا ہے یہ کہ ہر دن جو ہے ان کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ایک دن کو منا لینے سے ظاہر سی بات اس میں ریمائنڈر بھی آ جاتا ہے لوگوں کو، کہ جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھولے ہوتے ہیں تو انہیں یاد آ جاتا ہے۔ ورلڈ آرفن ڈے کے متعلق اگر بات کریں تو یتیموں کا بہت سا حق ہے، اور یتیموں کے معاملے میں بہت خاص وعید ہے، بہت خاص احکام بھی ہیں، اور ڈرایا بھی گیا ہے یتیموں کے حقوق کے بارے میں۔ تھوڑا سا آپ اس پر نظر ڈالیے کہ جو آرفنز ہیں ہمارے، یا جو صدقہ خیرات میں ہمیں رمضان کے معاملے میں کرنا پڑتا ہے، کیا وہ صدقہ خیرات کا معاملہ بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے اوبویسلی، لیکن یتیموں کے بارے میں خاص طور پہ کیا ہمیں ضروری کام ایسے کرنے چاہیے جس سے ہم رمضان کی فضیلتیں اور زیادہ کر سکیں؟ جی، سب سے پہلے تو ہمارا جو روزہ کا مطلب ہے رکھنا، وہ یہ ہے کہ ہم نا فیل کرتے ہیں غریب لوگ کیسے فیل کرتے ہیں، ہمیں سمپتھی اور ایمپتھی پیدا ہوتی ہے، تو پھر ہم ان کو دل کرتا ہے ہم ان کو دیں، یہی تو مطلب ہے روزے رکھنے کا۔ تو اس لیے روزیوں میں تو بہت زیادہ یہ نا گڈ ڈیڈ ہو سکتا ہے نا، ہم فیل کرتے ہیں غریب لوگ کیسے فیل کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کو دیں۔ تو ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ بھی ایک فرض ہے ہمارے لیے، تو کیوں نہ ہم روزیوں میں اپنی زکوٰۃ بھی دیں، اور کیوں نہ آرفنز کو دیں جو غریب ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، پیرنٹس بھی نہیں ہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، فوڈ بھی نہیں ہے، تو ہم ان کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، افطاری بھی کرا سکتے ہیں روزیوں میں۔ ہمارا فدیہ جو ہے وہ بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں آرفنز کو، اور ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ تین چیزیں ہم کر سکتے ہیں روزیوں میں۔ بہت جی بہت خوب۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اوبویسلی کہ جب ہمیں بھوک پیاس سے اور بھی احساس یہ جب بڑھ جاتا ہے کہ وہی بھوک پیاس جو ہے، اگر وہی احساس جو ہے کسی غربا کے لیے ہم میں ہو تو وہ ہم فیل کر سکتے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے بھوک میں ایسی حالت ہو جاتی ہے کھانے اور پیاس کی وجہ سے، اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے کہ بچے اگر کویسچن کریں، میری بیٹی نے خود مجھ سے کویسچن کیا تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ جو حالت ہے، ایسے جو ہمارے بہت سے ایسے نادار اور غربا مساکین لوگ ہیں جو اس حالت میں رہتے ہیں، اور انہیں یہ امید نہیں ہوتی کہ مغرب میں ان کو جو ہے روزہ کھولنا ہوگا، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے، جو کچھ ملے گا وہ کھا لیں گے، اس میں محنت بھی کر رہے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں، تو ان کی یہ حالت جو ہے وہ 30 دن تک مقررہ نہیں ہے۔ اس میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے زندگی میں کتنا آگے جو ہیں ان کے ساتھ یہی حالات رہیں گے، اور ان کو کھانا میں اثر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کوئی مدد پہنچے گی بھی کہ نہیں پہنچے گی۔ تو واجد غزالہ آپ سے میں دوبارہ سے یتیمہ کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں کہوں گی کہ قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یتیموں کے لیے کافی وعید آئی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں، پہلے تو سسٹر سدرا نے جو یہ بات کی ہے کہ ہمیں کیا کون کون سی ڈیڈز ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک بات ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب کوئی بھی کورس کرتے ہیں اس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ ہماری ہیبٹ بننا چاہیے۔ اچھا، رمضان مبارک جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک قسم کی ٹریننگ ہے، بالکل، جو صرف مہینے بھر میں ختم نہیں ہو چاہیے، مہینے بھر کے بعد اس کو شروع ہونا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں جی، تو جب وہ فنش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اپلیکیشن کا ٹائم آتا ہے، اپلیکیشن جی ہے نا؟ جی مینٹ تو کرنا ہے۔ رمضان شریف جو ہے وہ پورا مہینہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے جی، کہ اب ہم اس کو پورے سال میں کیسے لے کے چلیں گے، اپنے آپ کو کیسے کٹ ڈاؤن کریں گے ہر چیز کے اندر۔ بالکل بالکل، یعنی پوری ہماری زندگی جو ہے اس پر جو ہے ہیلتھی لائف اسٹائل جو ہے ہمارے رمضان شریف پہ موقف ہوتا ہے۔ اوبویسلی ٹریننگ کسی پرپس کے لیے کرائی جاتی ہے، کس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے مومن کو۔ تو اسی طرح سے گھر میں بھی یہ جب ہم اس کو شعور پیدا کریں گے، گھر میں بچوں کے اندر بھی پیدا کریں گے، تو ان کو بھی یہ بات کا احساس ہوگا کہ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جب بھوکے رہتے ہیں ہمیں تو یہ امید ہوتی ہے نا کہ ہماری زبردست افطاری بن رہی ہے، بالکل، اور ابھی سب کچھ اس میں موجود ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی امید نہیں ہوتی۔
ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک وقت کھا لیا تو دوسرے وقت کے لیے کب ان کو کھانا مل جائے گا. ہمارا دین اسلام الحمدللہ رب العالمین اس پہ بہت ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ یتیما کو ان کے حقوق دیں، ان کے ساتھ شفقت کریں. یہاں تک کا عالم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آ جاتے ہیں، ہر بال کے بدلے اس کو نیکیاں ملتی ہیں. اتنے درجات رکھے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ شفقت کی جائے یتیما کے ساتھ. اور اگر کسی کا دل سخت ہو، شقی القلب ہو، ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص بہت شقی القلب ہے، یعنی اس کا دل بہت سخت ہے، اس کے دل میں نرمی نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے کہو کہ مساکین کو کھانا کھلائے اور یتیموں کی کفالت کرے. اللہ اکبر. یتیموں کی کفالت کرے. آپ دیکھیے کہ کتنا درس دیا جا رہا ہے کہ اگر، اور آپ ہم چونکہ نماز کا موضوع ہے، نماز میں جو ہم یہ خشوع کی بات کر رہے ہیں، جب تک قلب آپ کا نرم نہیں ہوگا، جب تک خشوع داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خشوع ایمان ہے، وہ سخت دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو قلب کو نرم اگر کرنا کوئی چاہے تو اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ یتیموں کی کفالت کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیموں کی کفالت کرتا ہے تو جنت میں اور وہ شخص، یعنی جو کفالت کرنے والا ہے، ہم دونوں اس طرح ہوں گے. یعنی کس طرح کہ آپ نے 2 انگلیوں سے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا، لیکن دونوں انگلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا آپ نے، تو وہ اس طرح سے ہوگا. اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، یعنی کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. سبحان اللہ. فذلک الذی یدعو الیتیم، اور وہ یعنی یہ وہ ہے جو بے شک یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. سبحان اللہ. باجی کی قرآن کی اتنی خوبصورت آیت جو انہوں نے ترجمے کے ساتھ پیش کی. انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جی ویلکم بیک. ہم وہیں سے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، اور بے ادبی نہ ہو جائے ہم سے کوئی، تو ہم وہیں سے سلسلہ جو ہے دوبارہ جوڑتے ہیں. سسٹر خالدہ جو ہے ہمارے ساتھ، سسٹر غزالہ جو ہے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ایک سورہ معون کی جو ہے آیات ڈسکس کری تھی، وہیں سے ہم ان سے کہیں گے کنٹینیو کریں گے. جی سسٹر غزالہ، آپ سورہ معون کی بہت خوبصورت آیات اور ان کا ترجمہ بتا رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ معون میں فرماتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یعنی وہ شخص وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اب اس آیت مبارکہ کی تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر فرمایا ہے جو کہ روز جزا کو جھٹلا رہا ہے. اب روز جزا کو جھٹلانا یہ ہمارا جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین میں سے اگر کسی بات کو جھٹلایا جائے تو اکثر میں سے اس کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے جی، اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اور وہ شخص جو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اللہ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مسلمان کا تو شیوا ہو ہی نہیں سکتا، جی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یتیموں کا مال دبا لینا تو بہت فخر کی بات سمجھی جاتی ہے. یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ بے رحمی کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہو گئی ہیں. جی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو وہ شخص کا کام ہے، یعنی وہ شخص ہے جو کہ دین میں ہے ہی نہیں. ہم اگر اس کا مفہوم لیا جائے تو جو دین میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو روز جزا کو جھٹلانے والا ہے، اس کے خیال میں تو عذاب کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ دلیر ہے، اور دلیری کے معاملے میں وہ یتیموں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. اب یتیم کو اگر دیکھا جائے تو یتیم کا جو لفظی معنی بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یتیم کا جو لفظی معنی ہے وہ تنہا ہے، اکیلا رہ جانا، بے بس ہو جانا، یا ایسا کمسن بچہ جس کے باپ فوت ہو گیا ہو یا ماں اور باپ دونوں فوت ہو گئے، تو وہ تو پہلے ہی تنہا ہے. اور
اس کے بارے میں اگر اس کو دھکے دیے جائیں اس کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کو یہ بات شدید ناپسند ہے. قرآن کریم میں متعدد جگہ پر یتیماں کی کفالت کی بات آئی ہے. جی. تو کیونکہ رمضان مبارک ہے اور جیسے سسٹر گڈ ڈیڈس کی بھی بات کر رہی ہیں، تو میں یہ بات ضرور کروں گی کہ ہم آج کل ہم اتنے بزی ہیں، اسپیشلی ان ویسٹ میں جو ہم رہنے والے لوگ ہیں بہت بزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی ایسے گڈ ڈیڈ کی طرف ہمارے انٹینشن جائے. تو کیوں نہ اس رمضان المبارک میں ہم ان کو اسپانسر کر دیں، ہم کسی کو اڈاپٹ کر لیں. بہت ساری طریقے ہیں اڈاپٹ کرنے کے. بعض بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی کفالت کر سکتے ہیں. اچھا باجی غزالہ بڑی پیاری بات آپ نے کری تھی کہ یتیم کا تنہا، جیسے آپ نے میننگ بتایا. میرا جو ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے اور بہت اس کو قریب سے دیکھا، تو یتیم کی جو کیٹیگری ہے سدرا نہیں، وہ ایسی کیٹیگری ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے، اگر وہ پیسے والا بھی ہے، لیکن اگر سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے تو وہ تنہا ہی ہے. دولت، جائیداد اور بہت کچھ جو ہے، اگر جو ایسے بھی یتیمہ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن باپ کا سایہ موجود نہیں، ان کی کیٹیگری اس طرح کی ہے کہ جس کے اوپر باپ کا سایہ نہیں، سب سے بڑی دولت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت زیادہ درد بھی رکھا. اور نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون یتیموں کی کیٹیگری میں ان کی سب سے بڑی کیٹیگری ہے. تو جیسے آپ نے آیت میں بھی فرمایا، اور پھر کیونکہ ذکر ہو رہا تھا کہ عبادات میں اگر ہم جائیں تو اس کے علاوہ جو آرفن ڈیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی، آرفنس کی کفالت کرنے کے بارے میں، اور پھر اس پر پیار کی شفقت اور نظر سے دیکھنے کا بھی بڑا درجہ ہے. بالکل بالکل، کہ اگر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، یا آپ یقین کریں سدرا نہیں کہ اگر انہیں ہم کوئی خوشی کا ذریعہ ان کے لیے بنائیں، کوئی کسی چیز کی کوئی انہیں خوشی دے دیں، کسی بھی طرح کی کوئی تحفہ وغیرہ تحائف دے دیں، یا کوئی بھی فوڈ پارسلز آج کل نکلے ہوئے ہیں افطاری کے لیے. اور اس کے علاوہ کہ اگر اس طرح کے بچے، خاص طور پہ جو کم سن بچوں کا آپ نے ذکر کیا، جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، تو ان کے لیے وہ ایک ڈپریشن میں بھی آ جاتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ بچوں کو کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے، کاؤنسلنگ کے بھی بہت سے شعبے ہیں. تو ان کی کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کوئی خوشی کا سبب ہو، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی خوشی دے دی جائے، تو وہ کتنی بڑی نیکی ہے اس شخص کے لیے جو ان کو خوشی کا باعث بن رہا ہے. سدرا نعیم کی طرف میں جاؤں گی. عبادات کی تو بات ہو رہی ہے الحمدللہ، اور پھر صدقہ خیرات کی بھی بات ہوئی ہے. عبادت کی جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. نماز کے بعد اگر کوئی بات چیز آ جاتی ہے، نماز بذات خود ایک دعا ہے، سلام دعا ہے، اور پھر کسی کا جو ہے دعا میں اس طرح سے شامل ہونا. ایک تو انسان ایک فارملی طریقے سے کہتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، اور یا شکر گزاری ہم اللہ کی کر دیتے ہیں، ایک فارمل طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے. رمضان کے متعلق اگر ہم نے رمضان کی برکات و فیوزات لوٹنی ہے، اور اس میں رمضان میں ہم نے تمام طریقے کی فضائل رمضان کو پورے طریقے سے محسوس کرنا ہے. دعاؤں کے بھی تو کچھ اوقات ہوتے ہیں. دعا کے بارے میں آپ کی کیا اس میں وہ کہ آپ کے پاس بھی کبھی اس طرح سے دل نرم ہوتا ہوگا کہ جب آپ چاہتی ہوں گی کہ اس ٹائم دعا کی جائے؟ دعا کے معاملے میں بھی کچھ روشنی ڈالیں. جی، رمضان ایک مہینہ ہے جس میں ہماری جو قبول ہو جاتی ہے ہماری دعا، خاص کر افطاری سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بہت نازک ٹائم ہوتا ہے. کتنا خوبصورت اس وقت وہ مرحلے ہوتے ہیں جب روزہ کھلنے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے. تو وہی ٹائم ہوتا ہے جب ہمارا جو دل ہے وہ بھی نرم ہو گیا ہوتا ہے بھوک کے ساتھ. تو نا وہ ٹائم ہے کہ ہم نا دعا مانگیں، اور وہ ایک ٹائم ہے جب ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ، بالکل افطاری سے پہلے. باقی اور بھی ٹائمز ہیں، جمعہ بھی ہے، جمعہ پہ بھی ہماری دعا قبول ہوتی ہے. پھر عصر جو ہے، عصر اور مغرب کے درمیان ایک ٹائم ہے جب وہ جو فرشتے اوپر جاتے ہیں، ہمارے گڈ ڈیڈز اوپر لے جاتے ہیں اور اللہ کے آگے حاضر کرتے ہیں. وہ بھی ایک ٹائم ہے جب ہمارا جو ہے نا نماز قبول ہو سکتی ہے، وہ بھی روزوں میں. ماشاءاللہ. اور سحری تو ہوتی ہی اس وقت جو ہے تہجد کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے، اس سے پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جی، تہجد جو ہے وہ روزوں میں ضرور پڑھنی چاہیے. ہم تو نا اٹھے ہوتے ہیں وہ سحور سحری کرنے کے لیے، تو کیوں نہ ہم تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے اور ہم تہجد پڑھ لیں. وہی ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچے پہلے جنت پہ آئے ہوتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم تہجد بھی پڑھیں. وہ بہت ضروری ہے. باقی ہم تراویح بھی ہمیں چاہیے ہم پڑھیں. وہ ایک روز کا سپارہ ختم ہوتا ہے تراویح میں،
تو وہ اس کے ذریعے بھی ہمارا جو پورا قرآن شریف ختم ہو سکتا ہے، تراویز کے تھرو بھی۔ جی ابھی جیسے سدرا آئیں تو ان سے بات ہو رہی تھی تو تھوڑی سی میں نے کہا کہ اب آج ہمارے یہ ٹاپک ہے، کچھ گپ شپ جس طرح سے لگ رہی تھی تو آپ نے سنا ہوگا افطاری کے لیے کچھ سدرا نعیم کچھ باتیں کر رہی تھیں، آپ کو شیئر کیجیے آج کی آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں جس کے لیے آپ تھوڑی سی فکر مند ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین سے بھی کچھ نہ کچھ ڈسکس کریں کہ جیسے ہم نے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینا ہے، عبادات میں ہم نے حصہ لینا ہے، تو آج جو آپ نیکی کا کام کرنے جا رہی ہیں انشاءاللہ رب العزت اللہ رب العزت اس میں اور برکت ڈالے۔ افطاری کے حساب سے آپ نے اب کچھ بتایا بھی تھا کہ افطاری کروانی چاہیے لوگوں کو، ثواب کا کام، تو آج کی کیا مصروفیات ہیں؟ جی ہماری مسجد میں نا روز ایک فیملی افطاری کراتی ہے دوسرے لوگوں کو، اور آج ہماری باری ہے تو آج ہم نے کروانی ہے افطاری، لیکن میں نے 2 بہت بڑے افطاریز کرائے ہیں، ایک میں نے ہوم لیس کو کھانا کھلایا اور وہ بھی روزے کے وقت، اور مسلمان سب جو عورتیں تھیں انہوں نے ایک ایک ڈش بنا کے وہاں لے کے آئے، اور پھر ہم نے سب ہوم لیس کو کھلایا، اور انہوں نے اتنا اچھا ہمیں سمجھا کہ 2 مسلمان الحمدللہ بن گئے اسی وقت شہادہ، وہ پچھلے ہفتے تھا وہ فنکشن، اور ان کے نا دل نرم ایک دم ہو گئے، انہوں نے دیکھا ہم کتنے خلوص کے ساتھ ان کو کھانا دے رہے ہیں، ہمارے مینرز، اور ہم نے ان کو خوش کیا، تو یہ رمضان کی فضیلت نہ ہوئی اوبویسلی، جی وہ بھی روزے میں وہ پچھلے ہفتے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں ہر سنڈے جاتی ہوں ہوم لیس کو فیڈ کرنے کے لیے، 100 لوگ آتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، نان مسلمس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک قسم کا دعویٰ ہے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں نان مسلمس کو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہم ڈیٹ کریں جس کے ساتھ ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ پھر مسلمان جائیں، ہماری طبیعت کے ساتھ ہمیں رول ماڈلنگ کریں اور ان کو دکھائیں کہ ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے، وہ بھی ضروری ہے روزوں میں کرنا، کیونکہ روزے میں کوئی مسلمان بنے اور کتنا ثواب ہمیں ملے گا۔ سدرا نعیم سے باتیں کرنے کا بڑا زبردست لطف آیا، خاص طور پہ جو پرسنل ایکسپیرینس واجب غزالہ جب شیئر ہوتے ہیں اس کی بات اور ہوتی ہے، تو اس کی بیس پر جو ہے اور لوگوں کو سننے والوں کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انسینٹیو ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے اور بہت اچھا ہے، بہت نالج ملتی ہے۔ میں نے اپنی بہن کے لیے دعا کروانی، وہ بیمار ہے، تو میرا بھی بازو کا آپریشن ہوا ہے، میں نے اپنے لیے بھی دعا کروانی، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین ثم السلام آمین۔ علیکم۔ بہت اچھا لگا آپ کی کال کا، آپ نے دعا کرنے کے لیے کہا تو ہے لیکن ساتھ ہمیں دعا بھی دے گئی ہیں بہن ہماری، تو اللہ رب العزت آپ نے جو ہمارے حق میں دعا کی وہ بھی قبول کرے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں آپ نے جیسے ذکر کیا ہوگا دعا کا وہ آپ نے سب نے سن بھی لی ہوگی، اور بہت سے جن لوگوں نے سنی ہوگی دعا اس کے ساتھ ساتھ ان کی آمین بھی ہمارے ساتھ شامل ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک آپ کو شفا دے، اور جن کے لیے آپ نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ پاک ان کے لیے بھی شفا کا بندوبست کرے۔ کالرز ہمارے ساتھ جو ہے اس پروگرام میں آپ لوگ ویلکم ہیں، اسکرین پہ نمبر آتا رہے گا، آپ اسٹوڈیو کال کر سکتے ہیں۔ سسٹر غزالہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سسٹر سدرا نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج پروگرام فضائل رمضان میں ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں اور کیا بھی ہے عبادات میں سے ہم نے نماز کو فوکس کیا ہے۔ دوبارہ سے نماز کی طرف چلتے ہیں کیونکہ 5 وقت جو ہے ہم نے اپنے سامعین کو یہ ضرور ریڈی کرنا ہے کہ نہ صرف رمضان میں بلکہ جب بھی آپ اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو اس میں کچھ ظاہری اور باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب یہ ہے کہ جی اس سے پہلے نماز سے پہلے جو آپ نے کام کرنے اس میں غالباً 4 کے 5 آداب ہیں، جن میں سے طہارت کا اور پاکیزگی کا ہونا، جگہ کا پاکیزہ ہونا، وضو کا ہونا، ان چیزوں کے لیے جو ہے اسے ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جسم کا ڈھانپنا، سطر کا انتظام کرنا وہ عورت کے لیے بھی ہے، اور اس میں جو ہے تیسرا ادب جو ہے وہ پابندی وقت ہے، اپنے جو ہے وقت کا نماز کا ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ استقبال قبلہ ہے اور نیت ہے۔ یہ وہ ظاہری آداب ہیں 4 سے 5 تک کہ جن کا ہم نے نماز سے پہلے تہیہ کرنا ہے اور تیاری کرنی
کرنی ہے. جیسا کہ رمضان کے متعلق آپ سے جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو بات کی تھی کہ جی رمضان کے جو فضائل رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں, رمضان کے مہینے کی تیاریاں ہوتی ہیں, وہ رجب اور شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگ جو شعبان میں روزے بھی رکھتے ہیں تاکہ وہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. تو آج آپ کی بہنیں جو اس پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ کو نمازوں کے لیے اس طرح سے ریڈی کر سکیں کہ جو کہ واقعی میں نماز کا حق ہے. نہ صرف نماز کے لیے, روزے کے لیے بھی اوبویسلی ایک چیز سے دوسری چیز کنیکٹڈ ہے. جب رمضان کنیکٹڈ ہے شعبان کے ساتھ, رمضان کے ساتھ روزہ کنیکٹڈ ہے, روزہ کے ساتھ ہماری عبادات کنیکٹڈ ہیں. اگر عبادات میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہوگا تو نماز کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. جو نماز کا مقصد فوت ہو جائے گا تو روزے کا مزہ نہیں آئے گا. روزے اور سحور کی وہ عبادتیں اور وہ جو فیوزات و برکات ہیں وہ ہم نہیں لے سکتے. تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے اسلام چینل اردو کی جانب سے آپ کے لیے تشکیل دیے جاتے ہیں کہ آپ کو ایز اے ریمائنڈر ہماری بہنوں کے علم کے توسط سے وہ آپ تک پہنچ سکیں اور جو اچھی بات ہو آپ کے دل میں اتر سکے. تو بات ہو رہی تھی نماز کی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے یتیموں کی کفالت پر اور یتیموں پر بھی بہت زبردست بات کی. اس کے علاوہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یتیموں کے ساتھ بہت جو ہے زبردست ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بات کی حدیث کوٹ کی کہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوں گے وہ شخص جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. جیسے ابھی بات ہوتی ہے کہ ہم نیکیوں میں بہت آگے, افطاری کے بارے میں بات کی کہ افطار کسی کو کروانا, فدیہ کا انتظام ہونا. بہت سے لوگ ہیں جو کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور بیماری کی اور عذر کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, ان پر قضا ہوتی ہے. اس معاملے میں بھی کچھ بتائیں کہ ان کو دل کو اطمینان کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. اوبویسلی ان کو اللہ نے معافی دی ان کی طبیعت کی وجہ سے, یا وہ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں. نماز تو کسی حال میں معافی نہیں ہے. جی بالکل, نماز تو فرائض میں سے اولین فرض ہے اور اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ نماز کا کوئی فدیہ بھی نہیں ہے آپ کی زندگی میں جی. تو لہٰذا نماز تو آپ کو ہر حال میں ادا کرنی ہے. اس میں بہت ساری سہولیات موجود ہیں. اگر جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے وہ بیٹھ کے پڑھ لیں, جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے یہاں تک ہے کہ وہ لیٹ کے پڑھ لیں, کروٹ سے پڑھ لیں. جو اس سے بھی نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے کہ وہ اشاروں سے پڑھ لیں. تو نماز تو آپ کسی طرح پہ بھی جو آپ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. حالانکہ کچھ فاصلوں پر قصر عادی کر دیا اللہ رب العزت نے نماز کو. اگر آپ اس میں جرنی میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے قصر موجود ہے کہ آپ قصر کر لیجئے. ہر طرح کی سہولیات آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم فرما دی ہیں. اللہ تعالیٰ کریم ہے. آپ دیکھیں نا, ہم نے ذکر کیا تھا کہ 50 نمازوں کا تو تقاضا تھا لیکن 5 پہ ہی وہ 50 کا ہمیں وہ مل رہے ہیں اس کے جو فیوز و برکات ہیں. اس کے بعد بھی ادا نہ کر سکیں, اس کے بعد بھی اگر ہم ادا نہ کریں تو ہم کتنے خاسرین میں کہیں نہ ہو جائیں. ہے نا, یہ اس بارے میں ہمیں سوچنا بے حد ضروری ہے. اور ایک بات یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی نماز پسند ہے, اچھا کس طرح کی نماز پسند ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی پہلی اور دوسری آیت میں فرماتا ہے قد افلح المومنون, یعنی کہ مراد کو پہنچے وہ لوگ, یعنی وہ مومن جو ایمان لائے وہ مراد کو پہنچے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. جی, کہ جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے رو کر ایک آنسو کا قطرہ بھی اگر آپ کا گالوں تک بھی لڑھک جاتا ہے تو آپ کی بخشش کا جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اتنی آسانی بات یہاں پہ پھر وہی خشوع و خضوع کیا جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو جیسے صدرنیم بہن نے اتنی خوبصورت بات کی کہ نمازوں میں گڑ گڑانے والے, اور قرآن کا حوالہ دیا ہے, آیت کا حوالہ دیا ہے, نماز میں گڑ گڑانا آ جاتا ہے. آپ اپنا کوئی فائنل میسیج بھی اس کے لیے دیے کہ نمازوں میں ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری حضور قلبی جو اللہ رب العزت کی یاد آ جانا, یا کسی نعمت کا ہمیں یاد آ جانا کہ جو ہم پر اللہ کا کرم ہوا تھا, ہم کسی پریشانی میں مبتلا تھے, ہم سر بسجود اور اللہ نے ہماری وہ دعا قبول کی. کیا نمازوں میں گڑ گڑانا آ جاتا ہے؟ کہ آپ کے ساتھ ایسے سیلف ایکسپیرینس ہوا؟ اگر ہوا تو کوئی ایسا ضرور میسیج دیجیے کہ جو ہمارے سامعین کے لیے بہترین ثابت ہو. جو مین چیز یہ ہے کہ ہمیں نا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ پوری کنسنٹریشن آتی ہے, تو پھر ہمارے اٹینشن نہیں کہیں اور جاتی. سبحان اللہ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورج, وہ اس کا ترجمہ کیا ہے, جی, تاکہ ہم پتہ ہو نا. اور ایک تو ہمیں زبانی آنا چاہیے ان کے ٹرانسلیشنس, تو وہی ہم پڑھیں نماز میں. کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ سامعین کو نماز کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے؟ ہاں, میسیج یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے رمضان میں 70 ٹائمز اپ ٹو 700 ٹائمز ہمارے گڈ ڈیڈز ملٹیپلائی ہوتے ہیں. اس میں ہم جو بھی کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے. نماز, افطاریز,
آرفنیجز کو پیسے دینا، فدیہ، زکوٰۃ اور اعتکاف اور تراویح سے پیش آنا، جی سب کچھ، ہر چیز، ایک ایک چیز کا ہم اسمائل بھی کسی کو دیں گے، وہ بھی چیریٹی ہے، وہ بھی 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت میسج۔ جی واجد غزالہ، آپ سے آپ بھی کوئی ہمارے سامعین کو بہترین میسج دیجیے کہ جس سے ان کو واقعی میں جو ہے رمضان کی فضیلت محسوس ہو سکے۔ جی بالکل، کیونکہ رمضان شریف کا جو یہ وقت ہے اس وقت، یہ بہت بہترین ٹائم ہے۔ ہم پریکٹس میں ہیں اس وقت، ہماری پریکٹس بھی چل رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کوئی چھوٹا سا اسکیجول بنا لیں جو ہم نے سال بھر تک فالو کرنا ہے، اپنی نمازوں کو مکمل کرنا ہے، جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی پر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو جیسے ہی معاف کر دے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ان ڈیٹس کو ہم لے کے ساتھ چلیں، اور ٹائم ٹیبل کی صورت میں ہم اس کو لے کے چلیں، تاکہ اس کو ہم اگلے رمضان تک اپنے آپ کو ٹارگیٹس دے دیں، اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت میسج، بہت شکریہ۔ میں دل سے شکر گزار ہوں واجد غزالہ کی اور سسٹر سدرا کی کہ آپ لوگ آئے، آپ نے ٹائم نکالا، اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ بہت نیک کام کے لیے ٹائم نکالا۔ تو اللہ رب العزت آپ کے وقت میں برکت عطا کرے، اور اس طرح کے پروگرام میں آپ کا آنا جانا رہے، تاکہ ہم اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو اچھی بات بتا سکیں، اور ان پروگرامز کے توسط سے خاص طور پہ فضائل رمضان میں جو کچھ بات ہم نے آپ سے کی، اس میں جو کچھ غلطی اور کوتاہی ہوئی وہ بے شک ہمارے نفس کی کمزوری ہے، اور جو کچھ اچھی بات آپ تک پہنچی ہو بے شک ہمارے اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے آپ کی سماعت پر اور ہماری بول چال پر، اس پہ کوئی ہمارا کمال نہیں، وہ صرف اللہ رب العزت کی نظر کرم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دی چلوں کہ عبادات کو اپنی اس رمضان کے مہینے میں اپنی عبادات کو اتنا ٹائم دیجیے کہ وہ ٹائم آپ کی اتنی پکی اور پختہ عادت ہو جائے کہ وہ آپ آگے جو ہے اپنے رمضان کے علاوہ بھی جو آگے مہینے ہیں اور پورا سال جو ہے اس کو قائم و دائم رکھ سکیں۔ ان خوبصورت باتوں کے ساتھ، اس خوبصورت توجہ کے ساتھ جو آج ہم نے رمضان کو دی ہے، اپنی کوشش کی ہے، اس میں یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے رمضان کو واقعی میں فضائل رمضان سے نواز دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔